اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں لامحدود ہے۔ یاد کرنا ہے تو وہ اکیلا ہی اس قابل ہے کہ اسے یاد کیا جا سکے۔ بندگی کرنی ہے تو وہ اکیلا ہی اس قابل ہے۔ مدد چاہنی ہے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے، تو وہ اکیلا ہی قابل ہے۔ سخاوت دیکھنی ہے تو وہ اکیلا ہے۔ بے انتہا دینے میں وہ اکیلا ہے۔ اپنی بادشاہی میں وہ اکیلا، اپنے وجود میں وہ اکیلا، نہ کسی کا محتاج بنتا ہے۔ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آتی، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اس کے لیے اندھیرا بھی برابر ہے، اجالا بھی برابر ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں ایک نطفے پر تجلی ڈالتا ہے، 3 اندھیروں میں آنکھیں بناتا ہے۔ غور کریں، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیروں میں ایک نطفے پر تجلی ڈالتا ہے، 3 اندھیروں میں آنکھیں بناتا ہے، منہ کو بناتا ہے، اس کی کھال کو بناتا ہے، اس کی پلکیں بناتا ہے، بھویں بناتا ہے، ناخن بناتا ہے، انگلیاں بناتا ہے، دل بناتا ہے، پھیپھڑے بناتا ہے، دماغ بناتا ہے۔ اور یاد رہے، ایک وقت میں ایک ہی بچہ نہیں بن رہا، ایک ہی وقت میں ایک بچہ نہیں بن رہا، ایک وقت میں کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے اور بچیاں بن رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ غافل سے نہیں ہے، ہمارا واسطہ عاجز سے نہیں ہے کہ وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھاؤ۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھاؤ، چلو مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ کھلانے والا ہے، کھاتا کچھ نہیں ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، مرتا نہیں ہے مارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر زندے سے پہلے زندہ ہے، اللہ رب العزت ہر زندہ کے بعد زندہ ہے، ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے، ایسا زندہ کہ کوئی اس کا مثل نہیں ہے، شریک نہیں ہے، بیوی سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، رشتے ناطے سے پاک ہے۔ اہل عرب کو 10 20 پشتوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ میرا باپ، میرا دادا فلاں فلاں، ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، ماذا نسب لنا ربک، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا، تو اپنے رب کا نسب بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے، اللہ خود بولا، اللہ خود بولا۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بولتے، اللہ خود بولا۔ جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ بھائی قریش، میرے رب کا نسب سنو، میرے رب کا نسب سنو۔ قل
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہاں، میرا رب اکیلا ہے، میرا رب بے نیاز ہے، غنی ہے۔ سمجھ اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور اس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ ہر روز سمندر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے فرشتے ڈر کے مارے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے اور وہ گناہ ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، ہمیں کھانے کو دیے جا رہا ہے، پینے کو دیے جا رہا ہے۔ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے کردار اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اگر اس کا اثر ظاہر طور پر دکھائی دے تو ہمارے کسی کے چہرے پر سفیدی باقی نہ رہے، سب کے منہ پر سیاہی چڑھ جائے۔ ہمارے گناہ ایسے، اور ہمارا رب ہمارے ناز اٹھاتے جا رہا ہے۔ میرا اللہ زمینوں کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، سمندروں کا بادشاہ، دریاؤں کا بادشاہ، درختوں کا خالق، مالک، پھل پھول غلوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ زمین اور آسمان کو اپنے قابو میں کیے ہوئے، چاند ستارے سورج کو اپنے قابو میں کیے ہوئے، کیا اللہ ہمیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے ڈھیل دی، اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہی تو ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے بلند، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو اندر میں اتر کے ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں، تو وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، تو وہ اکیلا ہے جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے تمہارا رب تو نہیں جانتا کہ اس کا کوئی ہمسر ہے؟ تم بتا دو، اگر تمہیں کوئی پتا ہو کہ یہ تیری ٹکر کا ہے، تمہارے علم میں ہے تو تم بتا دو۔ نہ کوئی زمین میں اس کا مقابل ہے، نہ آسمان میں اس کا کوئی مقابل ہے، نہ آسمان میں اس کا کوئی مقابل ہے، نہ خلا میں اس کا کوئی مقابل، نہ مشرق میں نہ مغرب میں کوئی اس کا مقابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بیکار نہیں بنایا، نہ باطل بنایا، نہ کھیل کود کے لیے بنایا۔ پھر ہمیں بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، نہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ جو مرضی ہو وہ کرو، نہ بالکل نہیں۔ آزادانہ اختیار اللہ نے دیا، لیکن سمجھ بوجھ کے ساتھ دیا، عقل کے ساتھ دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمہارے ظلم سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی توبہ اور استغفار پر اللہ تعالی ارحم الراحمین خوش ہو کر تنگی سے راحت عطا فرماتے ہیں اور دل سے گناہ کا سیاہ دھبا ہٹا کر حقیقی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہوتا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ زیادہ کیا تو وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ ران ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا، ہرگز نہیں یوں بلکہ زنگ باندھا ہے ان کے دلوں پر ان کے عمل نے۔ جو قوم بے حیا ہوتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے۔ کافر کی مہلت لمبی ہوتی ہے، بے حیا کی مہلت چھوٹی ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے۔ کافر کی پکڑ اتنی شدید نہیں جتنی بے حیا کی پکڑ شدید ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک خوفناک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ مغرب کی بے حیائی کے پیچھے چل رہا ہے۔ سوچو، مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، پھر ہمارے دانشور مغرب میں کون سی روشنی ڈھونڈ رہے ہیں، کون سی روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ چمگادڑ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، وہ اندھیروں میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ آج ہمارے دانشور مغرب کے سحر سے مسحور، اس کی تہذیب کا گرفتار، وہ مغرب میں روشنی دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہمیں مغرب میں اندھیرا دکھاتا ہے۔ آج کا مغربی ذہن وہ مغرب میں بلندی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں مغرب میں ڈوبنا دکھاتا ہے۔ آج کا مغرب زدہ ذہن مغرب میں روشنی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں مغرب میں روزانہ اندھیرا دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام پکار پکار کے اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی نہیں۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی نہیں۔ مغرب اندھیرا ہے، اندھیر ہے، مشرق روشنی کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ مشرق ابھرنے کی جگہ، مغرب ڈوبنے کی جگہ۔ مشرق اجالوں کی جگہ، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ اللہ کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ روشنیاں مشرق سے ابھرتی ہے، مغرب سے جس دن روشنی ابھرے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت کا ڈنکا ہوگا، یہ آخری چوٹ اعلان ہوگا۔ تو آج ہمیں ہمارا فیشن کہاں کا ہے؟ وہ مغرب کا ہے۔ آج ہمارا لباس مغربی، آج ہمارا برقع مغربی، آج ہمارے طور طریقے مغربی۔ جی ہاں، جس دن روشنی ابھرے گی مغرب سے اور سورج مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت کا ڈنکا ہوگا، یہ آخری چوٹ اعلان ہوگا کہ بستر باندھ لو، آ گیا۔ تو خیر و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، خزات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گھومی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ متر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ کھڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھیں جو پکار پکار کر کہتے ہیں، یہ دنیا آباد ہونے کے لیے نہیں، برباد ہونے کے لیے ہیں۔ اٹھتے جنازے دیکھیں، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھیں، ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، لٹ جانے والی دولت ہے، مٹ جانے والا سرمایہ ہے۔ اس سے جس نے بھی دل لگایا، اس دنیا سے جس نے بھی دل لگایا، جس نے اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو ٹھکرا دیا، وہ بازی ہار گیا، ہار گیا۔ ہر کوئی اس بات پر غور کرے، آج جو ہمارا چال چلن ہے، آج جو ہمارا طور طریقہ ہے، وہ مغرب کا ہے، اور بات غور سے سن لو، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی نہیں ہے۔ مشرق سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں اور مغرب میں روشنی دیکھے گا وہ چمگادڑ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کے درمیان پیدا کیا ہے، ایک مشرق ہے اور ایک مشرق وسطیٰ ہے۔
مشرق کا بھی درمیان، مشرق کے درمیان میں اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جس قوم میں، جس معاشرے میں موسیقی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، بے حیائی کے گانے پھیل جائے، جس قوم میں عورتوں کا پردہ اٹھ جائے، جس قوم میں معاشیت سود پہ آ جائے، اس قوم میں زنا ضرور آئے گا۔ وہ قوم بدکاری سے نہیں بچ سکتی، اور جس قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے وہ بے حیا ضرور ہوگی، پھر وہ بے حیائی سے بچ نہیں سکتی، اور جب بے حیا ہوگی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا، پھر تلوار نیام سے نکلے گی، وہ کوڑا نکلے گا، بجلیاں تڑپیں گی، موسم بدلیں گے، زمین کے تیور بدلیں گے، کائنات کی گردش بدلے گی۔ وہ زمین جو مسلمان کے لیے اپنا سینہ بچھاتی تھی، وہ زمین زلزلے لائے گی۔ وہ پانی جو موتیوں کی طرف برستا تھا، وہ پانی برف بن کر ان پر آگ برسائے گا۔ وہ فرشتے جو مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے تھے، ان کی مدد کو اترتے تھے، وہی فرشتے ان کے لیے قہر الہی بن کر نازل ہوں گے، اور وہ ہوائیں جو ان کا پیغام لے کر چلتی تھی، انہی ہواؤں میں سے اللہ تعالیٰ طوفان کی شکل پیدا کر دے گا۔ وہ پانی جو ان کو راستے دیتا تھا، وہ پانی ان کے ڈبونے کا سامان بنے گا، اور وہی کائنات جو ان کے تابع بن کے چلتی تھی، اسی کائنات کو اللہ ان پر مسلط کر دے گا۔ اللہ کے واسطے ہم توبہ کر لیں، ہم خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایٹم بم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایٹمی طاقت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں کس سے خوف آتا ہے؟ ایٹم بم سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے یہاں ایٹم بم ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ جو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں کسی کی جان نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ایک مکھی کی بھی جان نہیں، وہ ایک مکھی کو مار نہیں سکتے، ایک مچھر کو مار نہیں سکتے، ایک کھٹمل کو مار نہیں سکتے، ہمیں کیسے ماریں گے؟ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں تو اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس اللہ سے ڈرو جو جبرائیل علیہ السلام کو تک موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جو اسرائیل علیہ السلام کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا، وہ آج کے فرعون کو بھی مارے گا۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے نمرود کو اٹھا کے پٹک دیا، لنگڑے مچھر سے پٹوا دیا، آج کے نمرودوں کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شدادوں اور قارونوں کو زمین میں دھسا دیا، وہ آج کے قارونوں سے غافل نہیں، آج کے نمرودوں سے غافل نہیں، آج کے فرعونوں سے غافل نہیں۔ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈیوں کو آگ اور پتھروں کی بارش سے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ آج کے تاجر سے اور آج کے صنعت کار کے مکر سے غافل نہیں ہے، وہ آج کے تاجر سے اور آج کے صنعت کار کے مکر سے غافل نہیں، ان کے سود سے غافل نہیں، ان کی خیانت سے غافل نہیں، ان کی بددیانتی سے غافل نہیں۔ اللہ کے ہاں خطا نہیں، اللہ کے یہاں جہل نہیں، اس کے ہاں بھول نہیں، چوک نہیں، عجز نہیں، اللہ کے یہاں ضعف نہیں، وہ ضعف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا سے پاک ہے، بھول سے، غلطی سے پاک، نیند اور اونگ سے پاک، تھکن سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، عروج ہی عروج، زوال سے پاک۔ نہ وہ پہلوں کو بھولا، نہ وہ آج کو بھولتا ہے، نہ آئندہ والوں کو وہ بھول سکتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں زمین کی لگام ہے، آسمان کی لگام ہے، کائنات کی لگام ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کسی بھی تقریر کو عنوان کے لحاظ سے مت سنیے، کسی بھی تقریر کو خطاب کے عنوان سے مت سنیے۔ ایک پکار سمجھیے، ایک فریاد سمجھیے، ایک درد بھری آہ سمجھیے۔
کہ ہر بندہ اپنے مالک سے جا کے مل جائے۔ اللہ کے واسطے اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک سانچوں میں ڈھل جائیں، اس نبی کے طریقے پر آ جائیں جس نے ماؤں سے زیادہ پیار دیا، باپ سے زیادہ شفقت دی، جو ایسا رویا کہ کوئی ماں ایسی نہیں روئی، جو ایسا تڑپا کہ کوئی باپ ایسا اپنی اولاد کے لیے نہ تڑپا، ایسا تھکا کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے نہ تھکی ہو۔ پیارے نبی ایسا روئے، ایسا رو رو کے مانگے کہ کوئی ماں آج تک اپنے بچے کے لیے نہ مانگ سکی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذاب هو العذاب العلیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتاؤ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے جس میں اللہ کی محبت اتر آتی ہے، عرش بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے جس میں اللہ آ گیا، اور سوئی کے ناکے سے تنگ ہے وہ دل جس میں سے اللہ نکل گیا، جس سے اللہ کا تعلق محبت معرفت نکل گئی۔ من سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے بھی تنگ ہے وہ، تو مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے جی لگا لے۔ اللہ کی قسم، کائنات کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی نغمہ، کوئی نعمت، کوئی مشروب، کوئی غذا، کوئی تخت، کوئی جلوہ، کوئی نظارہ، کوئی تخت، کوئی جلوہ، کوئی نظارہ وہ دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ یہ آباد ہوگا، یہ دل آباد ہوگا صرف اللہ سے ہوگا۔ یہاں اللہ ہی ہوگا تو یہ آباد ہوگا، اگر اللہ نہ ہوا تو کائنات کا حسین سے حسین منظر بھی اس کی دنیا کو ویران رکھے گا۔ جس کے دل کا دیا نہ جل سکا نہ کوئی جلا سکتا ہے، جس سے اللہ کا تعلق محبت معرفت نکل گئی، جس دل سے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت نکل گئی، وہ دل من سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے بھی تنگ ہے۔ تو مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے جی لگا لیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی جلوہ، کوئی نغمہ، کوئی نعمت، کوئی بھی مشروب، کوئی بھی غذا، کوئی تخت، کوئی جلوہ، کوئی نظارہ اس دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف آباد ہوگا تو اللہ سے ہوگا، یہ اللہ کی محبت سے آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا جو اس دل کی دنیا کو آباد کرے گا۔ اگر اللہ نہ ہوا تو کائنات کا حسین سے حسین منظر بھی اس کی دنیا کو ویران ہی رکھے گا، کبھی آباد نہیں کر سکے گا۔ جس کے دل کا دیا نہ جل سکا نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ کبھی جلے گا۔ جس کا دل اللہ سے کٹ گیا، جس کی دل کی شمع بجھتی ہے، بجھ گئی، یہ کبھی نہ جلے گی، نہ راگ رنگ سے، نہ جلووں میں، نہ نافرمانیوں میں، نہ نظاروں میں، نہ کائنات کی دولت میں، نہ عرش و فرش میں۔ اس کو جلانا ہے، اس دیپ کو روشن کرنا ہے تو اس دل میں اللہ کو لے لے۔ جو اللہ تیار بیٹھا ہے کہ تو مجھے بلا لو تو میں آ جاؤں۔ دنیا کے بادشاہوں سے آج تعلق جوڑنا ہو تو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس بادشاہ سے تعلق جوڑنا ہو تو بس 2 لفظ بولنے پڑتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، اب میں تیرا ہو گیا۔ وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی تیرے تھے، تمہارا ہی انتظار تھا۔ یا ابن آدم، میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے تو بن کے آیا کر۔ بس بہت ہو گئے گناہ، اب ہم توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے جی لگا لیں۔ یہ آنکھ ٹھیک دیکھیے،
سیکھنا پڑے گا۔ یہ کان ٹھیک سنے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یہ زبان ہمیشہ سچ بولے، ٹھیک بولے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یہ دل کا جذبہ صحیح ہو، یہ سیکھنا پڑے گا۔ ناپ تول صحیح ہو، سیکھنا پڑے گا۔ حرام سے بچے، حلال کو اپنائیں، یہ سیکھنا پڑے گا۔ یہ یوں ہی نہیں آ جائے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ سب ہمیں سیکھنا ہے، یہ سب ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ عقل کا دھوکہ ہے، ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے۔ ہمارا دل خوش فہمی میں ہے، خوش گمانی میں ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں، یہ دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اس دنیا میں ہر پل میں ہزاروں غم کی کہانیاں ہیں جو زندہ ہو رہی ہیں اور دفن ہو رہی ہیں۔ اس دنیا میں مسکراتے چہرے لوگوں نے اوروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کے دل میں اتر کے دیکھو کہ کوئی کیا کیا داغ لیے پھرتا ہے۔ یہ جہاں دھوکے کا گھر ہے، یہ جہاں غداری کا گھر ہے، یہ جہاں بے وفاؤں کا ہے، یہ رہنے کا نہیں، یہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ وفاؤں کا گھر نہیں ہے، یہ وفاؤں کا جہاں نہیں۔ یہ دنیا تو جفاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا ٹوٹنے والی ہے، اجڑنے والی ہے۔ یہ لٹ جانے والا گھر ہے، اسے بقا نہیں ہے۔ اور ہم بہت قریب آ چکے ہیں قیامت کے۔ ہماری عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، اور اس چھوٹی سی عمر میں بھی ہم اللہ کو بھلا کر اپنے لیے جہنم نہ خرید لیں۔ ہمیں بہت جلد اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم 500 سال نہیں جیتے، ہم 400 سال نہیں جیتے۔ ہماری عمریں بہت مختصر ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمارا ہر مسئلہ، ہمارا ہر دکھ، ہمارا ہر غم اوپر سے حل ہوگا، نیچے سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہر تکلیف، ہمارا ہر غم اللہ دور کرے گا۔ یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں۔ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے سارے رشتے ناتے تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ قبر میں کوئی رشتہ نہیں آنے والا، صرف وہ تعلق آئے گا جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا ہوا تھا۔ ہم ہوش کے ناخن پکڑے، ہم سیکھ لیں اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہم سیکھ لیں۔ یا اللہ، ہماری پچھلی زندگی کے تمام تر گناہوں کو تو معاف فرما۔ اپنے رب کو راضی کر کے اٹھیں، اپنے اللہ کو مانگ کر اٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔